السلام علیکم۔ آج ایک بچے نے پوچھا کہ یہ ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو سحر کیوں سکھایا، جادو کیوں سکھایا؟ یہ ایک بہت مشہور سی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر کچھ بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے سوچا چلو ایک چھوٹی سی آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے ذہن میں بھی اس قسم کا کوئی کنفیوژن ہو۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، جس کے بارے میں بہت سارے محدثین نے بھی لکھا اور مفسرین نے بھی لکھا اور سبھی نے لکھا۔ اسپیسیفکلی ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اندر یہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ جنات جو ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں، اور شیاطین نے یہ بات بھی مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام علم سحر کے ذریعے جنات اور حیوانات پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے تمام نوشتوں کو، تمام تحریروں کو، تمام ڈاکومنٹیشن کو جو انہوں نے کی تھی، انہوں نے یہ شیاطین سے چھین لیے اور اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا، تاکہ جنات میں سے اور انسانوں میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جو شخص بھی سحر کرے گا یا جنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ وہ علم غیب کا علم جانتے ہیں، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ بات جب تک سلیمان علیہ السلام زندہ تھے تب تک تو ظاہر ہے کسی کو جرت بھی نہیں ہوئی کہ ان نوشتوں کو، ان تحریروں کو وہاں سے لے سکے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو پھر شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال دیا باہر، اور پھر بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اصل میں۔ چونکہ نکلا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے سے تھا، تو یہ بات لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ علم جو ہے اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو جن و انس پر اور چرند و پرند پر حکومت کرتے تھے، تو وہ اس علم کے ذریعے کرتے تھے، اور یہ جادو کا علم ہے، اور سلیمان علیہ السلام اصل میں جادو ہی کے ذریعے ان کی اتنی عظیم الشان حکومت بنی تھی۔ تو اس طرح شیاطین نے اور جنات نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ جب بنی اسرائیل کے کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کیا اور وہ لوگ شیاطین کو غیب دان یقین کرنے لگے، یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت ان کے درمیان کوئی نبی یا رسول موجود نہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتے ہاروت و ماروت نامی نازل کیے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے اخذ شدہ، تورات سے لیے گئے اسماء صفات الہی کا اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے مقابلے میں ممتاز اور سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا۔ تو تھا یہ اسماء صفات الہی کا ذکر، جس طرح ہمارے پاس اسماء الحسنہ ہے نا، تو اسی طرح تورات میں اصلی تورات جو تھی اس میں بھی اسماء الحسنہ تھے، اور ان اسماء الحسنہ میں بھی ایسا ہی کمال تھا جیسے کہ ہمارے جو ہمیں اسماء الحسنہ سکھائے گئے ہیں، ان میں جو کمال ہے وہ ان اسماء الحسنہ میں بھی وہ کمال موجود تھا، اور وہ ظاہر ہے پاک تھے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایک اسرائیلی بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ سحر ہے جو شیطان سکھا رہے ہیں، شیاطین سکھا رہے ہیں، اور یہ پاکیزہ علم ہے۔ اور جب فرشتے بنی اسرائیل کو علم سکھاتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی کرتے تھے کہ اب جب تم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے اور تم کو حق و باطل کے درمیان امتیاز حاصل ہو گیا ہے، تو اب کتاب اللہ کے اس علم کو پس پشت ڈال کر پھر بھی سحر کی جانب رجوع کرو گے تو تم بلا شبہ کفر میں گر پڑو گے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر پوری ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اسی طرح گویا ہمارا وجود تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہ فرشتے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود جو ہے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔
تم ہماری تعلیم کے بعد شیاطین کے تابع ہو کر سحر کی ہی کشیدائی رہتے ہو، یا سحر ہی کو جو ہے تو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، یا جادو ہی کو تم حاصل کر کے اسی کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہو، جبکہ ہم نے تمہیں دکھا بھی دیا کہ اصل میں جو پاکیزہ علم ہے وہ یہ ہے، اور پھر تم جادو ہی کی طرف جاتے ہو، اسی کو استعمال کرتے ہو، یا کتاب اللہ کے علم کی پیروی، یا پھر تم یہ کرتے ہو کہ تم کتاب اللہ کے علم کی پیروی کرو جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، جس میں سحر کا علاج اور اس کا رد بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تمہاری دنیاوی حاجات ہیں وہ تم ان کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو، پاکیزہ ذریعے سے۔ لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے پھر اس پاک علم کو بھی، جو انہوں نے پاک علم حاصل کیا نا، اس پاک علم کو بھی انہوں نے ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن حکیم نے سحر کی نسبت کو جو شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب کر دی تھی، یعنی یہ کہہ دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ سحر کرتے ہیں، اس کا رد کیا، اور ضمناً ہاروت و ماروت کی حقیقت بھی بیان کر دی۔ البتہ یہ جو مشہور قصہ ہے ہاروت و ماروت کے سلسلے میں، جو یعنی زہرہ کا قصہ ہے، جو زہرہ پر عاشق ہو گئے تھے، اور یہ سارا قصہ جو ہے تو یہ خالص خرافات ہے۔ اس کے بارے میں جو بھی روایات نقل کی جاتی ہیں وہ ایک قصہ گو تھا جو کسی کہانیاں سنایا کرتا تھا، اسرائیلیات سنایا کرتا تھا، قاب احبار اس کا نام تھا۔ وہ یہ سارے قصے جو ہے تو وہ مسلمانوں بیان کرتے تھے، جن کو بعض صحابہ کرام نے بھی نقل کر دیا اور مسلمانوں میں پھیل گیا۔ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں۔ تو یہ جو ہے تو یہ اصل میں ہاروت و ماروت کا سارا قصہ یہ تھا۔ اس میں نہ جو ہے تو یہ ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، یا یہ وہ۔ قرآن نے اس واقعے کو جو بیان کیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی جو نسبت کرنا ہے یا بہتان لگانا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کام شیاطین کا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن اس سے پاک تھا، اور یہ کہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی اختیار کی اور اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ اور شہر بابل میں ہاروت و ماروت پر جو نازل کیا گیا وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھا، اور انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ آزمائش کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہاروت و ماروت جو ہے تو ان کو جادو سکھا کر ان کی آزمائش کیا کرتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہاروت و ماروت کی آزمائش یہ تھی کہ انہوں نے ان کو اسماء الہی کا اصل علم سکھایا، اور پھر آزمائش ایسے ہوئی کہ وہ پھر بھی شیطانوں کے علم کی طرف چلے گئے، اور جو پاک علم سکھایا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جیسے جو ہے تو ان کو شوہر اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنے کے لیے، اور کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے، اور ایسی چیزوں کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تھا سارا قصہ ہاروت و ماروت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔